بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الطلاق کا تعارف، مضامین اور واقعات و احکامات ذکر کریں گے۔ اس سورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کی پہلی آیت میں فَطَلِّقُوهُنَّ طلاق کے الفاظ مذکور ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پوری سورت طلاق ہی کے احکامات پر مشتمل ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورۃ الطلاق کہا جاتا ہے۔ یہ مدنی سورت ہے اور اس کا نزول اس وقت ہوا جب سورۃ البقرہ میں طلاق سے متعلق احکامات کی آیات آ چکی تھی، اور جو احکامات وہاں اجمالاً دیے گئے ہیں یہاں تفصیلاً دیے گئے ہیں۔ اس کے جو مرکزی مضامین ہیں وہ طلاق کا حکم ہے، عدت کا حکم ہے، رضاعت کا حکم ہے، نفقے اور سکنے کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس رشتہ ازدواج کو شرعی حدود میں پورا کرنے کا حکم اس سورت کے مرکزی مضامین میں شامل ہے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے معاشرے میں پھیلی ہوئی خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے مختلف صورتوں میں احکامات دیے ہیں، اور یہ خرابیاں مختلف نوعیت کی تھی۔ کچھ عائلی اور معاشرتی زندگی سے بھی تعلق رکھتی تھی۔ ان کے لیے جو احکامات دیے گئے وہ سورۃ البقرہ میں دیے گئے، سورۃ النساء میں دیے گئے، سورۃ الاحزاب میں دیے گئے، سورۃ النور میں دیے گئے اور سورۃ الطلاق میں دیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سورۃ الطلاق یہ سورۃ النساء القصرى ہے، یعنی جس طریقے سے سورۃ النساء میں خواتین سے متعلق احکامات دیے گئے ہیں، یا سورۃ الطلاق میں بھی خواتین سے متعلق تفصیلی احکامات ذکر کیے گئے ہیں۔ البتہ وہ طویل سورت ہے اور یہ مختصر سورت ہے۔ طلاق اور عدت کے احکامات جہاں بڑی تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں۔ طلاق اصل میں جدائی کو، رہائی کو اور آزادی کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں طلاق کا مقصد یہ ہے کہ انسان زوجیت کے رشتے کو مخصوص الفاظ استعمال کرتے ہوئے ختم کرے، اسے طلاق کہا جاتا ہے۔ اور عدت کا لغوی معنی ہے گننا، لیکن یہاں اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ جب کسی خاتون کو طلاق مل جاتی ہے تو طلاق ملنے کے بعد ایک مخصوص زمانے تک دوسری شادی کرنا اس کے لیے ممنوع ہوتا ہے۔ اس مخصوص زمانے تک اپنے آپ کو روک کے رکھنا اور انتظار کرنا، اسے شریعت کی اصطلاح میں عدت کہا جاتا ہے۔ طلاق دینا بنیادی طور پہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن بعض اوقات میاں بیوی خوش اسلوبی کے ساتھ اس رشتے کو چلا نہیں سکتے، تو اس لیے ایسے موقع پر اچھے طریقے سے اس رشتے کو ختم کرنا یہ بھی اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو تعلیم دی ہے کہ جب طلاق کی ضرورت پیش آئے تو کن کن حدود اور کن کن اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم یہ ذکر کیا ہے کہ جب آپ خواتین کو طلاق دیں تو ان کی عدت پر طلاق دیں۔ عدت پر طلاق دینے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ایسے موقع پر آپ طلاق دیں کہ جس کے بعد ان کی عدت طویل نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ناپاکی کے ایام میں طلاق دے گا تو وہ ناپاکی اور حیض کے ایام عدت میں نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد پھر پاکی کا زمانہ آئے گا، وہ بھی شامل نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد 3 ناپاکی کے زمانے وہ عدت شمار ہوگی۔ اس طرح عدت کا زمانہ طویل ہو جائے گا۔ اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ پاکی کے ایام میں اپنی بیویوں کو طلاق دے کہ پاکی کے ایام کے بعد جیسے ہی ناپاکی اور حیض کے ایام شروع ہوں تو فوراً اس کی عدت بھی شروع ہو جائے، اور 3 حیض کے بعد وہ عدت سے نکل جائے اور دوسری شادی کر سکے۔ اور پھر پاکی کے ایام میں بھی اس وقت طلاق دینی چاہیے کہ جب شوہر نے بیوی سے تعلق قائم نہ کیا ہو۔ اگر شوہر بیوی سے تعلق قائم نہیں کرتا، ایسی پاکی کے ایام میں اگر طلاق دیتا ہے، اس سے ایک یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ واقعی یہ رشتہ نہیں چلایا جا سکتا تھا، کیونکہ عام طور پہ پاکی کے ایام میں شوہر کو بیوی سے رغبت ہوتی ہے، خاص کر جب تعلق بھی قائم نہ ہوا ہو۔ اس کے باوجود اگر وہ طلاق دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے واقعی کوئی ضرورت ہے، لیکن ناپاکی کے ایام میں عام طور پہ وہ رغبت نہیں ہوتی۔ اس لیے پاکی کے ایام میں طلاق دینے کو، اور ایسی پاکی کے ایام میں جن میں تعلق قائم نہ ہوا ہو، وہ شریعت نے پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اور پھر طلاق بھی ایک آدھ دینی چاہیے یا زیادہ سے زیادہ 2 دینی چاہیے، 3 ایک ساتھ نہ دیں، کیونکہ 3 ایک ساتھ دیں گے تو وہ عدت والی طلاق نہیں ہوگی، یعنی عدت کے اندر اندر رجوع کرنے کے اختیار اب شوہر کے پاس نہیں رہے گا۔ اس لیے اگر طلاق دیں تو 1 یا 2 طلاقیں دیں، تاکہ اگر شوہر چاہے تو عدت کے اندر رجوع کر سکے۔ پھر اگلا حکم یہ دیا ہے کہ عدت کے اندر بیوی شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارے گی اور شوہر اس کو گھر سے نکال نہیں سکتا، شوہر کی ذمہ داری ہے۔ البتہ اگر وہ کھلم کھلا کوئی بے حیائی کا کام کرے تو پھر یہ صورت مستثنا ہے، پھر شوہر نکال سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا حکم یہ ذکر کیا کہ جب بیوی کی عدت پوری ہونے لگے
اور ایک یا دو طلاقیں دی ہیں تو ایسی صورت میں شوہر کو دو اختیار ہیں. ایک یہ کہ اس کو اچھے طریقے سے جانے دے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس سے رجوع کر کے دوبارہ بیوی کی حیثیت سے اس کو قبول کر دے. اور اس میں بہتر یہ ہے کہ وہ اس رجوع پر گواہ بنا لے تاکہ کل کوئی اس کو تہمت نہ دے کہ آپ نے بیوی کو طلاق دی اور اس کے بعد آپ نے رکھا ہوا ہے. رجوع کا گواہ بنائے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر دیا اور میں اس کو دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں. لیکن یاد رہے کہ یہ اختیار ایک یا دو طلاقوں کے بعد ہے. 3 طلاقوں کے بعد یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر بھی کیا ہے کہ شاید اس کے بعد کوئی صورت نکل آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی طرح ان کو دل میں یہ محبت پیدا کر دے اور اپنی غلطی کے احساس دلا دے. لیکن جب ایک یا دو طلاقیں ہوں گی تو غلطی کے احساس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے. لیکن 3 طلاقیں ہوں تو پھر اگرچہ غلطی کے احساس ہو جائے پھر اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اگلا حکم یہ ذکر کیا ہے کہ مختلف قسم کی خواتین ہیں جن کی مختلف عدت ہے. اگر کسی ایسی خاتون کو طلاق ملی ہے کہ جس کو حیض آتا ہے تو اس کی عدت 3 ماہواری اور 3 حیض ہے. اور اگر کسی خاتون کو حیض نہیں آتا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے تو اس کی عدت 3 مہینے ہے. اسی طرح اگر نابالغ لڑکیوں کو طلاق مل جائے تو ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے. اور اگر کوئی ایسی خاتون ہو کہ جو حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہوگا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی عدت مکمل ہو جائے گی، چاہے وہ 1 منٹ کے بعد پیدا ہو یا 1 مہینے کے بعد پیدا ہو یا 6 مہینوں کے بعد پیدا ہو، اس کی عدت وضع حمل ہے. اور اس عدت کے دوران شوہر کو یہ حکم دیا کہ آپ اس کو اپنی بیوی کو اچھے طریقے سے اپنے گھر میں رکھیں، اس کو سکونت دیں، اس کو رہائش دیں، اور اس کو آپ نہ ستائیں اور نکلنے پر مجبور نہ کریں. اور جب اس کی عدت مکمل ہو جائے، چاہے 3 حیض ہو یا 3 مہینے ہو یا وضع حمل ہو، اس کے بعد پھر وہ بیوی اگر اس کے پاس بچہ ہے تو ایسی صورت میں شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کے دودھ پلانے کے انتظام کرے. اگر ماں راضی ہو تو ماں کو ایک معقول اجرت دے جو عام طور پہ اس زمانے میں اس وقت میں رائج ہو، وہ دے دے. اور اگر ماں راضی نہ ہو یا آپس میں کسی قسم کی مشاورت سے اس پر اتفاق نہ ہو سکے تو پھر ایسی صورت میں کسی اور رضائی ماں کا انتخاب کیا جائے اور اس کا انتظام کیا جائے. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دودھ پلانے کے انتظام کرے، چاہے اپنی ماں کے ذریعے ہو یا اس بچے کی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کے ذریعے ہو. اور پھر اس حوالے سے کہا کہ شوہر کی یہ ذمہ داری اپنے بچے پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، یعنی بال بچوں پر، بیوی پر جو شوہر خرچ کرتا ہے وہ اس کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ وسعت دی ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کو اللہ نے معمولی رقم دی ہے، نپی تلی اس کی اجرت اور اس کی تنخواہ یا اس کا معاوضہ ہے، تو وہ اس حساب سے خرچ کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار اپنی اولاد پر، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ پہلی قوموں نے جنہوں نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت عذاب دیا. تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر قادر ہے، یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے تجاوز مت کیجئے. جو تجاوز کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی ہوئی حدود کی پامالی کی وجہ سے سزا کا مستحق بنے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا کہ ساری آسمان و زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی قدرت میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز موجود ہے.